बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि DGISPR की जानिब से रात एक स्टेटमेंट आई थी। इमरान खान की जो गुफ्तगू थी या उनका जो खिताब था, उसके बाद जो पाक फ़ौज का इदारा है उसकी जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उसके बाद हमने देखा कि असद उमर ने आज सुबह उस रद्द-ए-अमल का भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। और ये जो मामला है, जो कल तक लग रहा था कि चीज़ें कहीं न कहीं बेहतर हो जाएँगी, चीज़ें कहीं न कहीं एक पेज पर आ जाएँगी, लेकिन लग ये रहा है कि अब जो ये एक डिस्प्यूट है, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चला गया है। और अब उसके बाद आगे क्या होने जा रहा है, अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान पर जो हमला हुआ, कातिलाना हमला, उसका एहतजाज करने वाले लोगों के खिलाफ एफसी और इस्लामाबाद पुलिस ने ना सिर्फ उन पर तशद्दुद किया बल्कि कई लोगों को गिरफ्तार किया। और उस गिरफ्तारी के बाद अब उनकी जानिब से जो एक नया कारनामा सामने आया है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं अली अहमद आवान, आमिर महमूद कियानी और वासे कयूम, जो कि डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उनके खिलाफ, और चौधरी शुएब, इनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 24 नामजद मुलजमान हैं और बाकी नामालूम हैं। मुकदमे में पुलिस के साथ मुज़ाहमत, सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाना, पुलिस और एफसी एहलकारों पर डंडे और पथराव से हमला करना, ये इल्ज़ाम है। और उसमें यह कहा है कि एफसी के 9 और पुलिस के 5 एहलकार ज़ख्मी हुए। 30 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और इन 30 अफराद को गिरफ्तार करके जो थानों में बंद कर दिया गया और उनके खिलाफ ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और ये मुकदमात इस वजह से दर्ज किए जा रहे हैं ताकि इन लोगों के जो खिलाफ कार्रवाई हैं वो आगे बढ़ सकें। दूसरी तरफ उसी इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उन बजाय इसके कि वो जो सरकारी तौर पर इस्लामाबाद को जो जेल है वो अडयाला जेल लगती है, अब इनकी जानिब से, और इसमें वर्ड इस्तेमाल हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार्च में शरपसंदों को जो गिरफ्तार होंगे, उन शरपसंदों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बात नहीं हो रही कि जो मार्च में या लॉन्ग मार्च में या जो डी चौक की तरफ आते हैं या कोई रेड जोन क्रॉस करते हैं या पुलिस के साथ कहीं पे कोई मामला होता है, तो वर्ड कारकुनान नहीं शर पसंद इस्तेमाल किया गया है। सियासी कारकुनान को जब ये शर पसंद कहेंगे तो इस मुल्क में जमहूरियत क्या चलेगी? इस मुल्क में फिर आपने कौन से आइन की बातें करते हैं और कौन सी जमहूरियत की बातें करते हैं, कौन सी सियासत की बातें करते हैं? तो ये तो सिविल डिक्टेटरशिप है। और वहाँ पर जो CIA की बिल्डिंग थी उसको सब जेल डिक्लेयर कर दिया वफाक ने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मजा चखाने के लिए सब जेल डिक्लेयर कर दिया है, CIA के जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 कारकुनान को एक दिन पहले गिरफ्तार किया था, जिसमें 2 खवातीन और एक मर्द है कारकुन, उसको गिरफ्तार किया गया। कोई ह्यूमन राइट्स, कोई इंसानी हकूक, कोई आसमा शिराजी, कोई गरीदा फारूकी, कोई सना बुच्चा, किसी की गैरत नहीं जागी कि आपने 2 खवातीन को पकड़ के रखा हुआ है। कोई अदालत नहीं है, कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 2 खवातीन कौन सा वहां पे कोई शरपसंदी कर सकती थी? एहतजाज ही कर रही थी ना। उस एहतजाज में आपने खवातीन को पकड़ा है और आपने पकड़ के उनको थानों में बिठा दिया है, अपनी सब जेलें आपने बना दी हैं। पहले आपके थानों में तशद्दुद के इल्ज़ामात हैं आपके ऊपर, और उन इल्ज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट तक मामलात गए हुए हैं कि आपके थानों में क्या होता है। अब आपने जेल भी अपनी बना दी है, तो मतलब यह है कि अब आपको जिस्मानी रिमांड मिले ना मिले, आपने तो अपना काम पूरा करना है। तो ये निज़ाम क्या है? कौन इसके खिलाफ बोलेगा? कौन इस पर आवाज उठाएगा? कौन सी अदालत इसके ऊपर नोटिस लेगी? सारा कुछ क्यों कंप्रोमाइज होता जा रहा है? क्यों जो अवाम के हकूक हैं, जमहूरियत की जो बातें की जाती थी, जो आइन की बातें थी, आइन तो डिलीट कर दिया गया उसमें से फंडामेंटल राइट्स। एहतजाज करने वाले, क्या इस्लामाबाद में, अभी आप फैजाबाद में अगर एहतजाज कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी नहीं दाखिल हो सकते, एहतजाज इस्लामाबाद में भी नहीं कर सकते। कोई फायरिंग नहीं है, कोई वहां पर ऐसा प्रोटेस्ट नहीं है, वो कोई रेड जोन में भी नहीं जा रहे। और उस पर भी आप, अगर आप कहें कि इस्लामाबाद की हदूद में भी एहतजाज वालों ने नहीं दाखिल होना, तो भाई वो इस्लामाबाद उन्हीं का वफाक है ना, उन्हीं का दारुल हुकूमत है, वही पाकिस्तान के शहरी है। आईने पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान के शहरी पाकिस्तान के मालिक हैं। तो आप ये कैसे सारा कुछ कर सकते हैं? और आप मामला बढ़ाई जा रहे हैं और दिन ब दिन आप उसमें जलती पर तेल का काम करते जा रहे हैं। और ये जो चीज़ें हैं, एक बात मैं आपको बता दूं कि अवाम के साथ फिर जो आप हशर कर रहे हैं
اور عوام کو جس طریقے سے آپ عوام کی آواز دبا رہے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے آپ اختیارات دینے جا رہے ہیں ایف آئی اے کو، کبھی آپ کچھ کہتے ہیں، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ پھر بہت تکلیف دیں گی اور بڑوں کو تکلیف ہوگی اور یہ معاملات پھر کہیں اور چلے جائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان کی جانب سے کل جو خطاب کیا گیا اور ان کی جانب سے جو قوم کے نام ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس قاتلانہ حملے کے بعد جو پہلا ان کی جانب سے رد عمل سامنے آیا اس پر، کیونکہ عمران خان نے 3 لوگوں کا نام لیا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے اور ان کو عہدوں سے ہٹانا چاہیے، اور آرمی چیف سے کہا کہ آپ اپنے جو سب آرڈینیٹ ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ فوج میں ایک ڈسپلن ہے، فوج میں اگر کوئی بھی اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو باقاعدہ کورٹ مارشل کا قانون ہے، اور بڑے بڑے جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جنرل رینک کے لوگوں کو بھی کورٹ مارشل کیا گیا اور ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آرمی چیف سے کہا کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں اور آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان آتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو بیان دیا گیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جانب سے ادارے اور افسر کے خلاف الزامات ناقابل قبول ہیں۔ میرے خیال میں نے جہاں تک وہ خطاب سنا ہے، ادارے کے خلاف تو عمران خان نے آج تک بات نہیں کی، اور کیونکہ عمران خان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ ادارے کے خلاف بات ہوگی تو کوئی نہیں برداشت کرتا، قوم نہیں برداشت کرتی۔ عمران خان جو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ ضروری فوج ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ہاں، اب ادارے کے ایک افسر کے خلاف بات ہوئی، اس پر جو آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی فوج ایک انتہائی پیشہ ور اور نظم و ضبط کی حامل تنظیم ہے، پاک فوج کا ایک مضبوط اور انتہائی مؤثر اندرونی احتسابی نظام ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ وردی پوش اہلکاروں کے ذریعے غیر قانونی کارروائیوں کے لیے احتسابی نظام موجود ہے، مفاد پرستوں کے فضول الزامات سے فوجیوں کی عزت کو داغدار کیا جا رہا ہے، اور ادارہ حسد سے اپنے افسروں اور سپاہیوں کی حفاظت کرے گا۔ اب مفاد پرست کے الفاظ استعمال ہوئے اور کہا گیا کہ فوجیوں کی عزت کو داغدار کیا جا رہا ہے اور ادارہ حسد سے اپنے افسروں اور سپاہیوں کی حفاظت کرے گا، اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ادارے پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہیں، کسی کو بھی ادارے افسران کی بے عزتی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکومت سے درخواست کی گئی کہ معاملے کی تحقیقات کریں، حکومت ادارے اور افسر کی خلافت کی عزت پر قانونی کارروائی کرے اور جھوٹے الزامات کے ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ابھی الزامات جو عمران خان کی جانب سے لگائے گئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایلیگیشن ہوتا ہے، ایلیگیشن کے بعد سب سے پہلا کام ایف آئی آر ہوتا ہے، اور ایف آئی آر کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انویسٹیگیشن کے بعد پھر ثابت ہوتا ہے کہ جو مدعی کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، وہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے آفٹر کلیکشن آف ایویڈنس اور انویسٹیگیشن انکوائری۔ اس کے بعد اب یہ ادارے کی جانب سے ہوا، اور اس پر آگے اسد عمر کی جانب سے یہ 4 ٹویٹ کیے گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف رکھا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جب مریم نواز نے ہمارے معزز جنرل فیض حمید کے خلاف جو باتیں کیں، جو باتیں وہ میجر جنرل عبدالغفور آصف غفور کے خلاف کرتے تھے، اس پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا کہ آصف زرداری نے جو کچھ بولا، فضل الرحمان نے جو کچھ بولا، خواجہ آصف نے جو تقریریں کی، اس کے اوپر جو کچھ انہوں نے بولا، مریم نواز نے بار بار فیض حمید پر الزام لگایا۔ وہ اس وقت آئی ایس آئی کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، کوئی اس سے چھوٹے رینک پہ بھی نہیں تھے، وہ بڑے رینک پہ تھے، اور ان کے اوپر باتیں کی، الزام لگائے، گالم گلوچ کی۔ نواز شریف نے باجوہ صاحب کا نام لے کر الزامات لگائے۔ آج تک ایک رد عمل ہمیں ایسا نظر نہیں آیا جو ان کے خلاف رد عمل ہو، اور عمران خان کی جانب سے بات ہوتی ہے اور فوراً رد عمل آ جاتا ہے، رد عمل پر رد عمل آتا ہے، گھنٹوں کی پریس کانفرنس کی جاتی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا موقف ہے جو سوشل میڈیا پر وہ بیان کر رہے ہیں۔ اب وہیں پہ اسد عمر کی جانب سے جو موقف دیا گیا ہے، اسد عمر کہتے ہیں کہ میرا ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال ہے کہ اگر ادارے کا کوئی بھی فرد غلط کام نہیں کرتا تو پھر کورٹ مارشل کیوں ہوتے ہیں؟ ماضی میں کئی جرنلز کے بھی کورٹ مارشل ہوئے۔ اگر ادارے کے افراد ایسے کام کرتے ہیں جن پر ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے تو پھر ان افراد پر تنقید کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی غلطی کریں تو تنقید ہو سکتی ہے۔ یہ اسد عمر کی جانب سے سوال کیا گیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ آئی ایس پی آر کے کل کے بیان میں عمران خان پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں، انہوں نے کبھی ادارے کے خلاف بات نہیں کی، انفیکٹ ہمیشہ ادارے کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر بات کی ہے۔ افراد پر تنقید کو ادارے پر تنقید نہ کہا جائے۔ ساتھ اسد عمر کی جانب سے کہا گیا کہ افراد کی تنقید کو ادارے پر تنقید کے برابر کرنے کی کسی بھی
کوشش کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ کسی فرد پر تنقید کو ادارے کی تنقید کے ساتھ مکس نہ کیا جائے۔ ادارے اپنے اراکین کی جانب سے قوم کے تحفظ کے لیے دی گئی قربانیوں کی بنیاد پر محبت اور احترام کے مستحق ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر فرد اس محبت اور احترام کے لائق ہو۔ پھر اسد عمر نے کہا کہ اگر آئی ایس پی آر یہ سننا چاہتی ہے کہ شہداء اور ادارے کی بے عزتی کیسے ہوتی ہے تو انہیں صرف موجودہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی قومی اسمبلی کی اس مشہور تقریر کو سننا چاہیے جہاں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس ادارے نے قوم کا گوشت ہڈیوں سے اکھاڑ کے پھینکا ہے۔ تو اگر ادارے کی بے عزتی ہوئی ہے تو وہ ان لوگوں کی سٹیٹمنٹ سے ہوئی ہے۔ عمران خان کی سٹیٹمنٹ ایک فرد کی حد تک تھی، فرد ادارہ نہیں ہوتا، ادارے کی عزت ہے، اور ادارے کی عزت کے ساتھ اور ادارے کے تقدس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے۔ یہ اب آ گیا پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے جواب، ادھر سے رد عمل آیا، پھر ادھر سے رد عمل آیا۔ کل جب عمران خان نے گفتگو کی تو عمران خان کی گفتگو کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ چیزیں کافی بہتر ہو گئی ہیں، عمران خان کو بڑا سخت رد عمل نہیں دے رہے، اور ان کا وہی جو مطالبہ ہے 3 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کا، وہ ایف آئی آر کی حد تک مطالبہ کہہ رہے ہیں، اور وہ آرمی چیف صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس معاملے کو انکوائر کر لیں اور آپ اس معاملے کے اوپر انویسٹیگیشن کریں، اور جو ذمہ دار ہے آپ کے ادارے میں اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن اس کے بعد آئی ایس پی آر کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی، پھر اب اسد عمر کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بدقسمتی سے، کیونکہ دیکھیں نقصان ہمارے ملک کا ہے، جب ایک وہ سیاسی جماعت جو پاکستان کی سب سے پاپولر سیاسی جماعت ہے، چاہے وہ بیلٹ باکس ہو یا وہ سڑکیں ہوں، دونوں صورتوں میں، اور دوسری طرف پاک فوج جو پاکستان کا سب سے مضبوط ادارہ ہے، اب ان کے درمیان جب تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے، پاکستان کیسے بہتری کی طرف جائے گا، کیسے ترقی کی طرف جائے گا؟ اور کسی کو تو کردار ادا کرنا ہوگا، اور یہ کردار صرف چیف جسٹس آف پاکستان ادا کر سکتے ہیں کہ یہ جو دونوں طرف سے یہ اب چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اس پر خدارہ اپنی ذمہ داری نبھائیں، کردار ادا کریں، پاکستان کو اس عدم استحکام سے نکال لیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔